کی ہر فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ کسی اور کی زندگی کے متعلق تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن رسول اللہ کی زندگی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، اور اگر ان کا ہی امتی، ان کا ہی کلمہ پڑھنے والا اگر ان کی سیرت سے واقف نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ قدم قدم پر ٹھوکریں ضرور کھائے گا، ہر جگہ اسے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ لیکن کاش مسلمان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی پاک کے طور طریقے معلوم ہو جائیں تو گویا کہ اس کی زندگی پوری روشن ہوگی، اور اسے کہاں قدم رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا ہے یہ خود بخود پتہ چلے گا۔ اسی لیے دوسروں کی ہسٹری اور دوسروں کی تاریخ معلوم کرنا تو آپ کے لیے واجب نہیں، لیکن رسول اللہ کی زندگی معلوم کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تو لہٰذا ہم تھوڑی تھوڑی سی ہی بات صحیح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے ملاحظہ کریں گے، لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے آداب بھی ہیں، سننے کے آداب بھی ہیں۔ فرمایا گیا کہ اس کو کہانیوں کی طرح نہ بیان کیا جائے نہ کہانیوں کی طرح سنا جائے۔ حضور کی سیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے۔ جس طرح عبادات کے لیے آدمی ہمتن گوش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو مؤدب بنا لیتا ہے، حضور کی سیرت کا درس ہو تو آدمی کو مکمل ہمتن گوش ہو کر اس سیرت کی طرف اپنے کان لگا دینا ہے۔ سو کر کے سننا یا بے اعتنائی میں بے توجہی میں سننا سخت ناجائز ہے۔ سیرت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو بھی کتاب آپ اٹھائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، اس میں سب سے پہلے آداب لکھے ہوں گے کہ سیرت پڑھنے والا ہمیشہ وضو کے حالت میں حضور کی سیرت پڑھا کرے۔ سننے والے کے لیے بھی ہے کہ حضور کی سیرت سن رہا ہے تو ظاہری اور باطنی پاک ہو کر کے سنے، اور اس کے علاوہ جب اسے اکتاہٹ آ رہی ہو، بے چینی گھبراہٹ ہو، تو اس وقت وہ سیرت کا باب نہ پڑھے نہ سنے۔ یعنی جیسے نیند آ رہی ہو، جمائیاں لے رہا ہو اور ایک ہاتھ سے سیرت مصطفیٰ کی کتاب پڑھ رہا ہو، یہ سخت بے ادبی قرار دی گئی۔ ایسے وقت میں نہیں بلکہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اور حضوری قلب کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ سیرت مصطفیٰ کو پڑھے اور سنے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور اس میں غنودگی آنا، نیند کا آنا، بے توجہی ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کی بے ادبی ہے۔ جب وہ بندہ ذہنی طور پر حاضر ہی نہ ہو تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا محسوس کر سکے گا۔ اور دوسری بات آداب میں یہ بیان کیا گیا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو، یا تم کتاب میں پڑھ رہے ہو یا کہیں سن رہے ہو، تو مکمل اپنے ہوش و حواس کو یوں حاضر رکھو جیسے کہ تم خود رسول اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے تصور کے ساتھ پھر سیرت پڑھے۔ اسی لیے سیرت کے کئی گوشے ہیں۔ سیرت جو ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ زندگی کے پورے طور طریقے جو بھی ہیں ان سب کے مجموعے کا نام سیرت ہے۔ اس میں جس کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اس کی عمر بھی ہوتی ہے، اس کی زندگی کے شب و روز بھی ہوتے ہیں، بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور شادی کی زندگی بھی ہے، تجارت کی زندگی بھی ہے، معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، عادات بھی ہیں، سب کل ملا کر کے جو زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کئی گوشوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے پہلے کے حالات کیا تھے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ کس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی
یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کا لوکیشن کس لیے چنا گیا یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں پوری کائنات کے لیے۔ تو آپ کو کہاں پیدا کیا گیا، کس زمین پر آپ کو مبعوث کیا گیا، اور وہاں کے حالات کیا تھے، سیاسی حالات کیا تھے، اخلاقی حالات کیا تھے، یہ سب پہلے سے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کے کاموں پر آپ کو احساس ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقے میں پیدا ہوئے، ایسے حالات میں پیدا ہوئے، تو آپ نے کیا کیا ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تجاویز اختیار فرمائی، یہ آپ کو اچھے طریقے سے احساس ہو سکے گا۔ سب سے پہلی چیز، پوری دنیا کا ایک لوکیشن ایسا ہے مکہ مکرمہ، جس کو سینٹر کہا جاتا ہے کئی علاقوں کے اعتبار سے، مرکزی حیثیت حاصل ہے مکہ مکرمہ کو، اور سخت سنگلاخ زمین، پتھریلی سرزمین ہے، آس پاس سارے علاقے پتھریلے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ کوئی وہاں پر آب و گیاہ نہیں، سبزے نہیں، اور کھیتی باڑیوں کا رواج نہیں، ایسی ایک سخت زمین ہے، لیکن لوکیشن کے اعتبار سے ایک ایسی سینٹرل زمین کہ اس زمانے میں بھی پوری دنیا بھر سے لوگ تجارت کی غرض سے بھی، عبادت کی غرض سے بھی مکہ مکرمہ ضرور آتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے یہ طریقہ چل رہا ہے، جتنے نبی آئے ان کی امتیں وہ سب مکہ پہنچتی رہیں، حج کعبہ کے لیے یا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے رہیں۔ تو گویا کہ خانہ کعبہ جہاں تھا مکہ مکرمہ ایک ایسا سینٹر پوائنٹ تھا جہاں پوری دنیا کے لوگ کسی نہ کسی بہانے پہنچ جایا کرتے۔ پہلے کی امتوں کی بات بھی کر رہا ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، ان کے دور میں بھی خانہ کعبہ کا حج رہا ہے، کسی نہ کسی صورت مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ تو ایک ایسے سینٹر پوائنٹ کو چنا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے کہ رحمت للعالمین کو ایسے جگہ اللہ نے پیدا کیا جو پوری دنیا میں آنے والوں کا ایک مرکز تھا، تاکہ اس مرکز سے میرے آقا کی رحمت پورے کائنات میں پھیل سکے، اور ایسی جگہ جو چیلنجز بھری ہوئی ہے، زمین بھی سخت اور لوگوں کے دل بھی سخت، پتھریلی زمین جیسی تھی ویسی لوگوں کے دل بھی سخت تھے۔ ایسی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، لیکن آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ سے مکہ کی سرزمین کو بھی نرم فرمایا اور لوگوں کے دلوں کو بھی نرم فرمایا۔ 40 سالہ میرے آقا کی زندگی شاہد ہے کہ مکہ والوں کے دل جیت لیے۔ ایک بھی مکہ میں ایسا شخص نہیں تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا کہ ان کے اخلاق میں یہ کمی ہے، ایک بھی شخص نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی میرے آقا کو امین اور صادق کے نام سے پکارا جاتا ہے، لوگ اپنی امانتیں لا کر رکھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کا اتفاق تھا کہ انہوں نے مذاق میں بھی زندگی میں کبھی آج تک جھوٹ نہیں کہا۔ تو اپنے اخلاق کریمانہ سے ان پتھر دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم فرمایا۔ سیاسی حالات کیسے تھے اس زمانے میں؟ عربوں کے درمیان کوئی حکمرانی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے علاقے جہاں جہاں جس کی سرداری تھی وہ علاقے کو قبضہ کر کے حکومت کرتا، اور ایک طرف پرشین ایمپائر جس کو فارس کہا جاتا تھا اس وقت، آج کا وہ ایران ہے، وہاں ایک حکومت جاری تھی کسرا کی، اور ایک طرف رومن ایمپائر جس کو آج روم کہیں، یونان کہیں، اور اس زمانے میں وہاں کا جو بادشاہ ہوتا اس کو قیصر کہا جاتا۔ یہ دو سپر پاور طاقتیں تھیں جو پوری دنیا قبضہ کرنے کے لیے آپس میں لڑتی بھی رہتی تھی۔ اور عرب لوگ کس کے حمایتی تھے؟ آدھے رومن ایمپائر کے اور آدھے پرشین ایمپائر کے، یعنی کچھ کسرا کی حکومت کو مانتے اور کچھ قیصر کی حکومت کو مانتے۔ دونوں میں فرق یہ تھا، قیصر جو ہے وہ رومن ایمپائر جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ عیسائی تھے، ان کے ہاں غلبہ عیسائیوں کا تھا، اور جو پرشین ایمپائر تھے یہ آگ کے پجاری تھے۔